الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر سامعین، آج کی اس مجلس میں میں آپ کے سامنے شہادت اور شہید کی عظمت بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شہادت کا معنی ہے گواہی دینا. کلمہ شہادت کو اسی لیے یہ نام دیا گیا ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. چنانچہ شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا. کیا مطلب؟ کس کی گواہی دینے والا؟ کیسے گواہی دینے والا؟ گرامی قدر سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گواہی کبھی زبان سے دی جاتی ہے اور کبھی اپنے عمل سے. شہید راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی عملی گواہی دیتا ہے کہ جس کے نام پر اپنی جان قربان کی جا سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے. گویا وہ زبان حال سے کہتا ہے: ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد و قتال کر کے شہید تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر حقیقی شہید وہی ہے جس کی نیت خالص ہو. حدیث میں ہے: انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے. پیغمبر علیہ الصلاۃ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ قومی عصبیت میں آ کر جنگ میں شریک ہوتے ہیں، کچھ ریاکاری کے جذبہ کے تحت میدان جہاد میں آتے ہیں. ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کس کو فی سبیل اللہ مانا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے قتال کرے وہی فی سبیل اللہ لڑنے والا مانا جائے گا۔ یہ بات تو مسلم ہے کہ کبھی قتال کرنے سے زر بھی ملتا ہے، یعنی مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، زمین بھی ملتی ہے، یعنی بہت سارا علاقہ زیر نگیں آ جاتا ہے، زن بھی ملتی ہے، یعنی باندیاں بھی ہاتھ آ جاتی ہیں، لیکن ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زر، زمین اور زن کے لیے قتال نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے مال اور جان قربان کرتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہداء 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، وہ آدمی جو جان و مال لے کر ثواب کی نیت سے جہاد کے لیے نکلا، نہ تو اس کا لڑنے کا ارادہ ہے اور نہ ہی شہید ہونے کا، وہ صرف مسلمانوں کی جماعت بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہ آدمی شہید ہو گیا تو اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ شخص عذاب قبر اور فزع اکبر سے محفوظ رہے گا، اسے عزت کی خلعت اور جنت کا تاج پہنایا جائے گا اور حور عین سے اس کی شادی ہوگی۔ دوسرا، وہ آدمی جو جان و مال لے کر ثواب کی نیت سے جہاد کے لیے نکلا، اس کی خواہش یہ ہے کہ کفار کو قتل کرے لیکن خود قتل نہ کیا جائے۔ اگر یہ آدمی شہید ہو گیا تو اس کا گھٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ رب العزت کے سامنے سچی بیٹھک میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا، وہ شخص جو جان و مال لے کر ثواب کی نیت سے جہاد کے لیے نکلا، اس کی چاہت یہ ہے کہ کفار کو قتل بھی کرے اور خود بھی قتل کر دیا جائے۔ اگر یہ آدمی شہید ہو گیا تو قیامت کے دن یہ اپنی تلوار کندھے پر رکھ کر بڑی شان سے چلتا ہوا آئے گا، حالانکہ اس وقت سب لوگ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے لیے راستہ چھوڑ دو، میں نے اپنا خون اور مال اللہ کے راستہ پر لٹایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ یہ بات انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی کہہ دے تو وہ بھی اس کے لیے راستہ چھوڑ دیں گے۔ یہ شخص عرش الہی کے نیچے نور کے منبر پر رونق افروز ہوگا، وہ ہر قسم کے خوف سے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگا، اسے نہ تو حساب و کتاب کی فکر ہوگی، نہ میزان اعمال کی اور نہ ہی پل صراط کی۔ وہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کرے گا وہ قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا، ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ قرآن کی یہ خوبی ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ یہ خود اپنی تشریح آپ بھی کرتا ہے
اگر ہم قرآن مجید ہی سے تلاش کریں کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگتے ہیں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور صالحین ہیں جن پر اللہ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کرام کو انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں شامل فرما کر اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم انعام و احسان ہے۔ غزوہ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے اور باقی سب زخموں سے چور ہوئے تو اس نقصان سے مسلمانوں کو ایک طبعی غم پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ نہ سست ہو جاؤ نہ ہی کسی قسم کا غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اگر تمہیں زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ دے کر تمہارے اوپر اپنا احسان کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دور نبوی میں اللہ تعالیٰ مختلف غزوات میں صحابہ کرام کو شہادت کے رتبہ پر فائز فرما کر ان پر احسان فرماتے رہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، سریہ رجی میں 10 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ کے حادثہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ خندق میں 6 ہوئے، غزوہ خیبر میں 19 صحابہ شہید ہوئے، سریہ موتا میں 14 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ حنین میں 16 ہوئے، 6 ہوئے، اور غزوہ طیف میں 13 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جہاد کے لیے جانے والے کو راستہ میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں راہ خدا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی تکلیف ہو یا محنت کی تکلیف ہو یا بھوک کی تکلیف ہو، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے نیک عمل کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ چھوٹا بڑا جو خرچ کرتے ہیں یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے۔ مرے تو شہید مارے اگر تو غازی ہے، مرے تو شہید مارے اگر تو غازی ہے، یہ راہ ایسی ہے کہ اس میں ہر طرح سرفرازی ہے۔ میدان جہاد میں مرے گا تو شہید ہوگا، مارے گا تو غازی کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان فرس المجاہد لیستن فی طولہ فیکتب لہ حسنات۔ فرمایا کہ جب مجاہد کا گھوڑا گھاس چرتے ہوئے لمبائی میں چلتا ہے تو اس پر بھی مجاہد کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احتسب فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ، کہ جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے گھوڑا باندھا، فإن شبعہ وريہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ، تو فرمایا اس گھوڑے کا گھاس جو اس نے کھایا، پانی جو اس نے پیا، اور اس کی لید اور اس کا پیشاب قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں شمار کر کے میزان میں تولا جائے گا۔ گرامی قدر سامعین، اندازہ لگائیں جب گھوڑے کے چلنے پھرنے کھانے پینے پر اتنا اجر ملتا ہے تو راہ خدا میں جان دینے کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام لگانا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، خیر مما تطلع علیہ الشمس، کہ جتنی چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے یہ ان سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس بندے کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستہ میں پہرہ داری میں جاگی ہو۔ گرامی قدر سامعین، غور فرمائیں، جس راستے کا غبار اتنا مبارک ہے، جس راستے میں جاگنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، وہ راستہ کتنا عظیم ہوگا، اور پھر اس راستے میں جان قربان کرنے والے شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ شہید ہونے والا بظاہر ہمیں ضائع ہوتا ہوا نظر آتا ہے، میدان جہاد میں اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھیں تو شہید کی موت اس کی قوم اور موقف کی بقا کی ضامن نظر آتی ہے۔ وہی قوم زندہ اور باقی رہتی ہے جس کی افراد شہادت سے سرفراز ہوتے چلے آ رہے ہوں، اور جو لوگ شہادت سے جی چرائیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔
تم ہی سے اے مجاہدو دین کا سی بات ہے، تم ہی سے اے مجاہدو دین کا سی بات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ گرامی قدر سامعین، اس کی بہترین مثال کھیت میں کاشت کیا جانے والا غلہ اور دانہ ہے کہ ایک ذمہ دار جب کھیت میں ہل چلا کر پھر اپنے گھر سے انتہائی قیمتی گندم اٹھا کر مٹی میں بکھیر کر آ جاتا ہے تو ایک ظاہر بین کو یہی نظر آتا ہے کہ اس نے اتنی قیمتی گندم مٹی میں ملا کر ضائع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند دانوں نے اپنے وجود کی قربانی دے کر اپنی جنس اور نسل کی بقا کا انتظام کر دیا۔ اگر یہ چند دانے اس طرح اپنی قربانی نہ دیں تو رفتہ رفتہ دنیا سے ان کی نسل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شہادت پانے والا میدان جہاد میں خاک و خون میں غلطان نہ ہو تو اس کی قوم کا وجود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے میدان احد میں 70 مسلمانوں کی شہادت کے بعد تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو شہادت دینا چاہتا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ ان 70 شہداء سے اگرچہ تمہاری نفری میں کمی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں انہی کی بدولت تمہیں بقا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شہید کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں۔ پھر اس کی شکل بیان کرتے ہوئے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم، کہ جو سودا تم نے اس سے کیا اس سے خوش رہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ گرامی قدر سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ایک سودے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، مشتری یعنی خریدنے والا، بائع یعنی بیچنے والا، مبی یعنی جس چیز کا سودا کیا جا رہا ہے، اور ثمن یعنی اس سودے کی قیمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ مشتری یعنی خریدار خود اللہ تعالیٰ ہے، بائع یعنی بیچنے والے مؤمنین ہیں، مبی یعنی جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ مومنوں کی جانیں اور مال ہیں، ثمن یعنی اس سودے کی قیمت جنت ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس سودے اور معاہدے کی شکل کیا ہے اور کس منڈی میں یہ سودا ہوگا۔ اس کی شکل یہ ہے کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں قتال کیا جائے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کون سی دستاویز میں لکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا یہ وعدہ اس نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں لکھ دیا ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ اور یہ معاہدہ کرنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ وعدہ کر کے مکر جائے، کوئی کمزور ہستی نہیں ہے کہ وعدہ پورا نہ کر سکے،
بلکہ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا ہو سکتا ہے۔ پھر آخر میں مومنین کو مبارکباد دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ کہ جو تم نے سودا کیا ہے تمہیں خوشخبری ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاؤں سے اس حد تک معذور تھے کہ چل پھر بھی نہ سکتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ان کے چاروں بیٹے لڑائی کے لیے جانے لگے تو یہ بھی تیار ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ ہیں پاؤں سے لنگڑے لیکن اتنا جذبہ کہ خود بخود جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے چونکہ اس سودے کی حقیقت اور افادیت کو سمجھ لیا تھا اور اس پر ان کا یقین کامل تھا، اس لیے وہ حصول شہادت کی تمنا اور خواہش رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم جرنیل تھے، آپ نے تقریباً 125 جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کا جذبہ اور تمنا یہی تھی کہ مجھے شہادت مل جائے، مگر جب اپنے بستر پر وفات پانے لگے تو انتہائی تعصف کا اظہار کیا اور فرمایا افسوس ہے کہ میں آج بستر پر مر رہا ہوں، میری چاہت تو یہی تھی کہ مجھے شہادت ملے مگر شاید میرے مقدر میں شہادت نہ تھی۔ محترم سامعین، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک بہت بڑی شاعرہ تھی دور جاہلیت میں، جب ان کا بھائی سخر مارا گیا تو انہوں نے انتہائی دردناک مرثیے لکھے۔ مختلف مجالس میں وہ مرثیے پڑھ کر خود بھی روتی، حاضرین کو بھی رلاتی تھی، حتیٰ کہ 20 سال تک اس کی جدائی میں روتی رہی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ قادسیہ میں ضعیف العمری کی حالت میں اپنے 4 نوجوان فرزندوں کے ساتھ شریک ہوئیں۔ آپ نے جنگ کی رات اپنے 4 بیٹوں کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹوں، تم نے خوشی سے اسلام قبول کیا ہے، اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے کتنا اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے، تمہارا نسب بے عیب ہے، تمہارا حسب بے داغ ہے، کل میدان جنگ میں موت سے مت گھبرانا، اگر شہادت نصیب ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے 4 بیٹے دوسرے دن شہادت پا گئے۔ اللہ اللہ، بیٹوں کی شہادت کی خبر سن کر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سر سجدہ میں رکھ دیا اور پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم وارجو ان یجمعنی بہم فی مستقر رحمتی، کہ آئے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کے قتل سے مشرف فرمایا اور مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تو مجھے ان کی رفاقت عطا فرما کر اپنے سائے رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ ہے شہادت کی شان، شہید کی شان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ شہادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔